بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سردار نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ نیکسٹ الیکشن کے لیے آپ کے منشور میں، آپ کے ایجنڈے میں آزاد کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا پلان شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آزاد کشمیر کے آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس مینیفیسٹو جو عوام سینٹرک ہوگا، پبلک سینٹرک مینیفیسٹو، جس میں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، امپلائمنٹ اور ڈیموکریٹک جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک مضبوط ایجنڈے کے ساتھ انشاءاللہ ہم الیکشن میں اتریں گے۔ میم، آپ چونکہ بصیرت خود بھی ایک خاتون ہیں، تو آزاد کشمیر کی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے رائٹس کے لیے آپ کے ایجنڈے میں کیا کیا شامل ہے؟ جی بالکل، خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، چونکہ آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق خواتین کو ایکول رائٹس اور اپرچونیٹیز موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اور لا نوئنگ نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہونے کے اوپر ایک مؤثر آواز نہیں اٹھا سکتی۔ تو اس کے لیے ہماری جو جماعت ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعت ہے اس کے اندر ایکول اپرچونیٹیز ہیں، خواتین کے لیے ہوں یا مرد ہوں، میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو بھی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا چاہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ادروائز جو آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے، خواتین کے رائٹس کو جو وائلیٹ کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے اور پھر ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرنے کے لیے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے۔ میم، یہ فرمائیے گا کہ چونکہ جتنے بھی کشمیری ہیں بحیثیت کشمیری اور ایک پارٹی کو آپ لیڈ کر رہی ہیں، تو آپ کے ایجنڈے میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا کیا مواد شامل ہے کہ آپ جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد جو مسئلہ کشمیر کو کس نظر سے دیکھیں گی اور اس کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائیں گی؟ دیکھیے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور ہماری سب سے ٹاپ پرائیورٹی جو ہے تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے جب بھی ہم اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار سے باہر رہتے ہوئے جو ہمارا بنیادی کردار ہے ہم وہ ادا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب آپ کا جو سوال ہے کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اقوام متحدہ کے اندر جو اس کا قانونی پہلو ہیں، جو آئینی ہیں یا سیاسی پہلو کو بہت بہتر طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے ہم ایک مضبوط حکمت عملی اپناتے ہوئے ضرور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی چونکہ اس وقت جو مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک مجرمانہ باقی حلقوں سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر فورم کے اوپر کشمیر کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، اور جو بنیادی طور کے اوپر جو کشمیریوں کا حق ہے، پیدائشی حق ہے، حق خود ارادی، تو اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے، کیونکہ اقوام متحدہ نے یہ پرومس کیا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے گا، تو اقوام متحدہ کو اور بین الاقوامی برادری کو مجبور کرنے کے لیے ہم ایک جاندار کردار ادا کریں گے۔ عوام کے حقوق کے لیے جو کہ سب سے ایک اہم موقف ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، بجلی، آٹا، اس کی جو ہے وہ سبسائڈیشن کے لیے اور اس کو سستا کرنے کے لیے، کیونکہ عوام نے ہر دور حکومت میں یہی مطالبہ کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کے مشور میں کیا شامل ہے کہ عوام کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ ریلیف فراہم کریں گے؟ دیکھیے، ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں کسی بھی شہری کے لیے، یہ اس کے لیے بغیر جدوجہد کے یا اس کو ہر صورت میں اس کو ملنی چاہیے، یہ ریاست کا حق ہوتا ہے۔ کوئی بھی ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بنیادی جو ضروریات ہے وہ مہیا کرے۔ اب جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے یا جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کا تعلق ہے، اس کے لیے عوام کو ایک تو روزگار کے مواقع جب آپ مہیا کریں گے ایکول بنیادوں کے اوپر، ٹیکس نیٹ کے اندر لاتے ہوئے آپ ایک ایسا مینیفیسٹو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لوگوں کا مینڈیٹ لیں گے جس میں کہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اداروں کو مضبوط بھی کیا جائے گا اور ان کو روزگار بھی مہیا کیا جائے گا، اور پھر یہ جیسے یہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس کے اوپر ایک جو ہے ایک جو پرائس کنٹرول سسٹم ہے وہ اس کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کریں گے اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اپنی مرضی کی جو ہے ہر
شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے ریٹس کے ساتھ نہ لوگوں کو زندگی میں مشکلات پیدا کرے بلکہ آسانیاں پیدا کرتے ہوئے جو ایک یونیورسل اور پوری اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ایکول جو ہے ایک جیسا یکساں ریٹ ہو اور ان کو ایسے جو ریٹس دیے جائیں جس کے اوپر کہ وہ آسانی سے اپنی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری کر سکیں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت کے ادوار میں بآسانی عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا, بجلی میں, آٹے میں, دیگر جو اشیاء خوردونوش ہیں, لیکن موجودہ حکومت میں عوامی ایکشن کمیٹی میں اب اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے سڑکوں پر نکل کر جو ریلیف حاصل کیا اس پر جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فرمایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں انتشار پھیلا رہی ہے, تو اس ان کے بیان پہ آپ کیا رد عمل دیں گی؟ دیکھیے ہم نے پہلے بھی بات کی اور اب بھی بالکل واضح بات کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب خود ایک غلط طریقے سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے ہیں اور وہ ان سے ہم کسی بہتری کی توقع اب نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ خود ایک غیر آئینی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر بطور وزیر اعظم اس وقت براجمان ہے. جہاں تک لوگوں کی بنیادی حقوق کی جدوجہد ہے یا اس کے اوپر کسی بھی وائبرنٹ سوسائٹی, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بنیادی حقوق جو ہے وہ لینے کے لیے پیسفل ایک پروٹیسٹ کرنا ہے, تو یہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے, انہیں ہمیں کسی طریقے سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کے اندر کسی بھی ایلیمنٹ کو کوئی انتشار پھیلانے کے لیے اگر کوئی اکسانے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ وزیر اعظم صاحب خود ہوں گے یا عوامی ایکشن کمیٹی میں سے کوئی ہوگا یا کوئی تیسرا ہوگا, تو وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. آزاد کشمیر کے لوگ بڑے ہی باشعور لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کیا, جدوجہد کی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ اس وقت جو ہے وہ ایک کسی حد تک اپنی ریلیف حاصل کر لیا. میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے آپ نے یہ بنیادی اپنا مسئلہ حل کرنے کی طرف جدوجہد کیا اور اس میں کامیاب رہے, اسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ متحد ہو جائیں اور کسی بھی جو ہے فروئی لسانی اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کریں اور اپنی ریاست کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں امپاور کرنے کے لیے ایک ماڈل اسٹیٹ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب وہ ماڈل اسٹیٹ بنانے کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنی قیادت صحیح منتخب کریں گے. قیادت صحیح منتخب کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے جو ماضی کے اندر جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں 3 وزیر اعظم تبدیل ہوئے, چوتھے وزیر اعظم کے لیے پھر لابنگ ہو رہی ہے اور پھر یہ وہ لوگ جو ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے نام کے اوپر, کسی ایک سیاسی لیڈر کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آئے اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم آپ کے بنیادی حقوق دیں گے. بنیادی حقوق آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے خود سڑکوں کے اوپر پھر رو دھو کے تو لیے ہیں, اور انہوں نے جو آپ کا ووٹ لیا, جو جس سیاسی جماعت کے جس سیاسی شخصیت کے نام کے اوپر ووٹ لیا, اس کے ساتھ جو ہے اپنی وفاداری تبدیل کر کے صرف اپنے اقتدار کے لیے اس وقت پتہ نہیں چلتا تمام کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی حکومت میں شامل بھی ہیں, لیکن وہ صرف ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور وہ اپنے جو بنیادی فریضہ ہے وہ سر انجام نہیں دے پا رہے, اور عوام جو ہے وہ ان کی جو حالت دگرگوں ہے, اور عوام اگر اپنی حالت کو بدلنا چاہتی ہے تو ان کے اس کردار کو یاد رکھے اور آنے والے الیکشن میں ایسے تمام لوگوں کو جو ہے مسترد کر دے جو کہ ان کے بنیادی حقوق جو ہے پامال کرتے ہیں, جو کہ ان سے ووٹ لے کے آتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, لیکن وہ جب ایوان کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ان کے مسائل نہیں بلکہ اپنی تنخواہیں, اپنی مراعات, اپنے جو ضروریات ہیں وہ اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں, اور عوام کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی حکمت عملی بھی نہیں ہے اور کوئی سنجیدگی بھی نہیں ہے اور ان کو کوئی کسی قسم کی پرواہ بھی نہیں ہے. تو ان کا یہ کردار یاد رکھیں اور آئندہ آنے والے الیکشن میں اپنے لیے صحیح قیادت کا انتخاب کریں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ تقریباً 1.5 صدی سے جو ہے وہ پاکستان کشمیر کا ایک مضبوط وکیل ہے اور ہر باشعور کشمیری جو ہے وہ پاکستان کو اپنا جو مضبوط وکیل ہے وہ سمجھتا بھی ہے, تو آپ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کچھ شرپسند عناصر جو ہیں اس کو دوسری طرف لے جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان منظور کر کے ان کے ساتھ 11 الیکٹڈ ممبران نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. ہم آج بھی اپنی قیادت کے, اپنے بزرگوں کے اس فیصلے کو آج بھی آنر کرتے ہیں اور آج بھی ان کے اس فیصلے کے کسٹوڈین
کسٹوڈین ہیں. ہم آج بھی قائد اعظم کے پاکستان کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہم باوجود اس کے کہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت ہی دگرگوں ہیں اور پاکستان کے اندر غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہیں اور جو کہ منفی کردار ہے اور اس کی وجہ سے نظریہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان قوتوں کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور نظریہ پاکستان کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے. اور ہم جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ہمارا جینا مرنا اور ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹنی جو ہے وہ پاکستان ہے اور اس کے لیے انکنڈیشنلی جو ہے وہ ہمارا چونکہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر مسئلہ کشمیر جب بھی حل ہوتا ہے تو ہم اپنا ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں دیں گے. although کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 257 میں ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ جب ہم پاکستان کا حصہ پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر یہ بھی اگلا فیصلہ بھی ہم کشمیری کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کس حیثیت میں رہنا ہے. تو اس کا اختیار بھی پاکستان ہمیں اور پاکستان کا آئین دیتا ہے اور وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے اندر میں پاکستانی قوم کے ریزیلینس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی ریزیلینس کے تحت ہم آزاد کشمیر کو بھی ایک ماڈل اسٹیٹ بنا کے دنیا کے اندر انٹروڈیوس بھی کروا سکتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میڈم اختتام پہ فرمائیے گا کہ عوام کے لیے کیا میسج دیں گی اپنے سپورٹرز کے لیے اور جو آپ کی پارٹی کو جوائن کرنے کے خواہاں ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ دیکھیے میں بالکل عوام کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خواتین کے لیے سب کو یہ بہت ہی اوپنلی اور بہت ہی واضح طور کے اوپر یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم سب ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اور ہم نے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. چاہے ہم سیاسی کردار ادا کریں چاہے ہم میں سے کوئی کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے, ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے جو کہ ایک ہم چونکہ ایک متنازع علاقے کے رہنے والے شہری ہیں اور ہم آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس اسٹرگل فیز کے اندر جو ہے ہمیں یہ ان چیزوں کا احساس کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بنیادی چھوٹے موٹے مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو ترجیح بنیادوں کے اوپر رکھیں اور پھر اس کو ایک اپنا جب ووٹ کا حق استعمال کریں اور آئندہ جو انتخاب ہے اس میں ہم اس قیادت کو سامنے لے کے آئیں جو قیادت کے سنجیدہ ہو, جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ کمیٹڈ ہو, جو کہ صرف اقتدار کی پجاری نہ ہو بلکہ وہ اقتدار عوام کے لیے عوام کے ذریعے اور عوام کے حق میں استعمال کرے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا میڈم آپ کا کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین محترم, یہ تھیں کشمیر کی بیٹی جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن سردار نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر روشنی ڈالی اور اپنے ایجنڈے کو جو ہے وہ واضح کیا. آزاد کشمیر کی عوام کے لیے یہ کس طرح ریلیف فراہم کریں گی, ان کے ایجنڈے میں کیا کیا شامل ہے, یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ گفتگو میں ارشاد فرمایا اور خوبصورتی سے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے رشتے پر جو ہے وہ ایک اپنا اسٹرانگ موقف پیش کیا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.